السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دروشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحل۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کے انسان کے اندر دونوں چیزیں، حق کو قبول کرنا اور حق کا انکار کرنا، دونوں رکھی۔ جس انسان نے بھی حق کو قبول فرمایا وہ محض اللہ کی توفیق سے قبول فرمایا، اور جس نے انکار کیا، حق کے خلاف چلا، وہ اپنی اندر کی جذبات یا اندر کے عواطف یا اندر کی کیفیات یا اندر کی روحانی بیماریوں کی وجہ سے اس نے حق سے انکار کیا، باوجود حق کو صحیح سمجھنے، حق کو صحیح گرداننے، حق کے بارے میں صحیح اس کی اپروچ ہونے کے باوجود بھی اس نے حق کو اختیار نہیں۔ جیسے احادیث میں آتا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتا تھا، سمجھتا تھا، مانتا تھا، اعتراف کرتا تھا کہ اللہ کے سچے پکے نبی ہیں، یہ ابو جہل مانتا تھا، مگر قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کے اپنے خیالات یہ تھے کہ شروع سے، حالانکہ برادری کے اعتبار سے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، حقیقی چچا تو نہیں تھا، برادری کا چچا تھا، اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ ہمارے بنو عبد المطلب یا بنو ہاشم اور بنو عبد الشمس کے شروع سے ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کا معاملہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی بنو عبد مناف، بنو ہاشم کوئی کام کرتے ہیں، ہم بنو عبد شمس اس کے بڑھ کر کوئی کام کر لیتے ہیں، اور اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ ہمارے سے بڑھ کر کام کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا، ہمارے پاس رہ کیا جائے گا مقابلے کی؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو مان لیا، ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ بس ایک اس بات نے اس کو ایمان لانے سے روک کے رکھا۔ ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟ یہ کہا کرتا تھا، یہ پکے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ہم مان لیں، میں مان لوں، تو ہم کہاں سے نبی لائیں گے مقابلے کے لیے؟ صرف اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا۔ اور یہ ایک نہیں، بہت سارے، اس معاشرے میں بھی، ہر معاشرے میں، اس سے پہلے معاشروں میں بھی، جب تعصب آ جاتا ہے، عہدہ آ جاتا ہے، حکومت سامنے آ جاتی ہے، یا اپنی برتری سامنے آ جاتی ہے، یا اپنی چتراہٹ سامنے آ جاتی ہے، پھر ہم حق بات کو سننا تو درکنار، ماننا تو درکنار، اس پر کان بھی نہیں دھرتے۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہان اطراف عالم نے خطوط لکھے ہیں، ان میں ایک خط کیسر روم کو بھی لکھا ہے۔ اس نے خط پڑھا اور دل اس کا معترف ہوا کہ یہ سچے نبی ہیں، اس میں بالکل برحق نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہماری تورات میں، زبور میں، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو ان کتب کا عالم تھا، عارف تھا، جاننے والا تھا، ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور اتنا مطالعہ تھا کہ صرف کتابیں پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد خلافت میں آنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی جانتے کہ نبی برحق کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تورات پڑھی ہوئی تھی، انجیل پڑھی ہوئی تھی، زبور پڑھی ہوئی تھی، ساری باتیں۔ بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، اور پھر جیسے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر دو سپر پاوریں ہوتی تھیں کبھی، اب دونوں الحمدللہ تو دونوں کے تختے جھول رہے ہیں، تو اس زمانے میں روم اور ایران یہ دو بڑی سلطنت، اور یہ اپنے آپ کو بڑی سپر طاقتیں کہلاتی تھی، اور اتنے غرور کے اندر اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے کہ عرب ان پر حکومت کرنا دونوں اپنی توہین سمجھتے تھے، کہ عرب کے لوگ گنوار ہیں، انہیں کوئی آداب نہیں آتے، انہیں کوئی رہن سہن کے طریقے صحیح نہیں آتے، اس لیے اگر ہم ان پر حکومت کریں گے، دونوں سمجھتے تھے کیسے روم بھی اور ایرانی بھی، کہ ان پر حکومت کرنا ہماری توہین، اتنے گنوار آدمیوں پر، اتنے پینڈو آدمیوں پر، اتنے ان ایجوکیٹڈ آدمیوں پر، اتنے مینر سے ناواقف آدمیوں پر آداب ہی نہیں ہے، ان پر حکومت کریں، اپنی توہین سمجھتے تھے۔ مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا ہے، خط مبارک سے ہی اندازہ لگایا یہ برحق نبی ہیں اللہ کے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی قوم کو بھی دعوت دوں، اگر میری قوم مان جائے میری بادشاہت بھی بچ جائے گی، اور نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے آؤں گا، اور آخرت بھی میری سنور جائے گی۔ اس نے ایک بڑے ہال کے اندر انتظام کروایا کہ بڑے ہال میں میری کابینہ کے سارے لوگ، وزراء، مشیر، حکماء، عمراء اکٹھے کیے جائیں، اور خود اپنے لیے اس سے بھی اوپر، تاکہ اگر وہ حملہ بھی کرے تو مجھ پر، میرے تک پہنچ نہ سکے، حملے میں مجھ تک نہ پہنچ سکے، اور دروازے بند کروا کے تالے لگا دیے۔ اور اس کے بعد ان کے سامنے یہ رکھا کہ دیکھو عیسیٰ نبینا علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، ان کے بعد اللہ نے جو آخری نبی، آخر الزمان، ختم نبوت جن پر اللہ نے مکمل فرمائی، ان کو اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں۔ ختم نبوت کو اللہ نے ان پر تام کر دیا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، وہ آخری نبی آ گئے ہیں۔ میں تمہیں ان پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ کبھی نہ بگڑ گئی، انہوں نے کہا یہ تو مرتد ہو گیا، یہ تو دین سے ہٹ گیا، ہمارا آبائی دین، وجدنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کابینہ بگڑ گئی، رعایا بگڑ گئی، جتنے بھی تھے انہوں نے اولاً کوشش کی کہ اس پر حملہ کریں، لیکن وہ اوپر بیٹھا تھا اور وہاں حملہ ہو نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو واک آؤٹ کرتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، دروازوں کی طرف رخ کیا، دیکھا وہاں دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، باہر بھی نہیں جا سکتے، اور جو اس کے خاص ان سے کہا کہ اب ان کو چپ کراؤ، چپ کرایا، اور سب چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا شاباش، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، کیونکہ حکومت جا رہی ہے، کتنی بڑی رومی سلطنت، اس وقت کی سپر پاور، وہ سلطنت جا رہی ہے، اور اس کے لالے پڑ گئے کہ اگر میں نے اس دین کو اختیار کر لیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو میرے بعد مجھے یہ مار بھی دیں گے، اس لیے اوپر اپنا انتظام کروایا۔
اور ان کو شاباش بھی دی کہ میں نے تو تمہارا امتحان لیا ہے، تم خوب اپنے دین میں پکے ہو، سچا پکا دین عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجاہت نے، اس کے عہدے نے، اس کے بڑا ہو بادشاہ ہونے نے اس کو دین اسلام قبول کرنے سے روکا، اور پھر وہ اس نے خود تورات، زبور، انجیل، صحائف سماویہ پہلی کتب پڑھ کے اس نے 3 تصویریں بنا کے رکھی ہوئی تھی، 3 تصویریں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ پھر جو خط لے کے جانے والے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، پھر اپنے خاص کمرے میں لے گیا، وہاں لے جا کر اس نے دروازہ کھلوایا اور اس کے اندر بہترین ایک مخمل، بہترین کپڑا، بہترین الماری، سب سے بہترین جو انتظام کر سکتا تھا وہ کیا۔ اس الماری کو کھول کے اس صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے 3 تصویریں پیش کی۔ اور اس زمانے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں کوئی جانتا تھا؟ وہ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اعلیٰ علیین میں ان کی روح مبارک سب سے، تو اس وقت بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول ابو بکر ہو۔ وہ تو بعد میں سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اکٹھے ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا انتظام کیا جائے، کون ہوگا۔ بہرحال اس پہ اگر بات ملا تو عرض کرتا ہوں، تو ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تو اس نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو تصویر دکھائی۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے تصویر دیکھتے ہی کہا یہی تو ہمارے آقا ہیں، یہی تو ہمارے نبی ہیں، یہی خاتم الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ انہی کا خط لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگا میں نے تورات پڑھ کے ان کی یہ تصویر بنائی ہے، زبور پڑھ کے، انجیل پڑھ کے ان کی یہ تصویر بنائی ہے کہ یہ آخری نبی۔ جانتا بھی تھا، مانتا نہیں تھا۔ عہدہ جاتا ہے، صدارت جاتی ہے، بادشاہت جاتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر معمولی سی بات پر لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ بات بات کی بولی، کوئی کچھ نہیں کہتا، سچی بات ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ ہمارے اندر چھپا ہوا ہمارا ضمیر یا شیطانی ہتھ کنڈے وہ ہمیں اس بات پر اکساتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کوئی کچھ نہیں کہتے۔ پھر اس نے دوسری تصویر دکھائی، انہوں نے کہا یہ تو ابن ابی قحافہ ہیں، عثمان ابن قحافہ کے بیٹے ابو بکر عبداللہ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ان کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ تصویر بنی ہوئی ہے۔ پھر اس نے تیسری تصویر دکھائی، صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھتے ہی کہا یہ تو ابن خطاب ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، خطاب کے بیٹے۔ انہوں نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ کتنے جانتے تھے، لیکن ایمان معمولی سی بات پر، معمولی سی ہٹ درمی پر، معمولی سی چدراہٹ پر، اور یہ عہدے، یہ چدراہٹیں، یہ ساری کائنات کی ہر چیز یہی دری کی دری رہ جاتی۔ کوئی چیز ہمارے ساتھ جاتی، جانا ہے اگر وہ ایمان نے جانا ہے، ایمان کے علاوہ کسی چیز نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ اور صالح اعمال جو ہم ایمان پر کرتے ہیں، اللہ پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ایمان کے بعد جو مغیبات ہیں، جو ایمانیات ہیں، ان پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ ہمیں دین اسلام کے عبادات، دین اسلام کے مطابق معاشرت کی، دین اسلام کے مطابق اپنی معیشت کی، دین اسلام کے مطابق اپنی سیاست کی توفیق، اور دین اسلام کے مطابق اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، وہ ہمارے ساتھ جائے گی، وہی ہمارے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے کی نہیں۔ یہاں یہ عالم ہے۔ اور دوسری طرف جب ایران فتح ہوا، کس زمانے میں فتح ہوا؟ جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہیں۔ جب افواج اسلامی ایران کے اندر تک تشریف لے گئی، اندر تک چلے گئے، سامنے دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا، موجیں، بکھرا ہوا دریا ہے، اور اس کے ساتھ
مدائن شہر ہے، ایران کا بڑا شہر، اور ایران کے جتنے بھی اس وقت کے بڑے تھے انہوں نے اس مدائن کے اندر ہر چیز، سونے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، بادشاہ خود وہاں، ہر چیز وہاں، کہ اب یہ دریا عبور کریں گے تو آئیں گے، دریا کی موجیں ہیں، ان دریا کی موجوں سے کون اندر آ سکتا ہے، اور دریا بھی بفرا ہوا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو دیکھا کہ الحمدللہ فوج کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے قلب میں اللہ پر توکل کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ پھر اپنی فوج کو حکم فرمایا کہ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بحرہ قلزم سے 12 راستے عطا فرمائے تھے، اللہ ہمیں بھی اس دریا پر راستہ عطا فرمائے گا، اللہ پہ توکل کر کے گھوڑے اپنے دریا میں ڈال دو۔ اور جب یہ حکم دیا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، ہم دریا کے اوپر اس طرح چل رہے تھے جیسے پختہ زمین پر گھوڑا چلا کرتا ہے، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، اور جب ہم نے دریا کو عبور کیا ہے سوائے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کا لکڑی کا پیالہ دریا کے اندر گر گیا، انہوں نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیا دریا نے میرا ہی پیالہ رکھنا تھا؟ میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک میرا پیالہ واپس نہیں آ جاتا۔ تو ایک چھل آئی، اس میں وہ پیالہ بھی آ گیا۔ ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ انسان ہے، ان کے گھوڑے، ان کی سمیں بھی تر نہیں ہوئی، ان کے گھوڑوں کے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کو بھی پانی نہیں لگا، یہ تو دریا دیو آ گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کے دیو آمدد کہہ کے انہوں نے شہر کو خالی کیا اور بھاگ گئے، اور وہاں سے پھر وہ سونا چاندی، وہ کنگن جو ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن جحشم سے ارشاد فرمایا تھا، سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب کسرائے ایران کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اور اس وقت سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور پھر سارا کچھ اللہ نے عطا فرمایا، اور سب کچھ عطا فرمانے کے بعد ہر قسم کی دولت وہاں سے ملی، خزانے ملے، سونا چاندی ملا، اور ایک سپاہی، صحابی، عام صحابی ہے، اس کا نام حدیثوں میں آج تک نہیں ملتا، کسی حدیث کی کتاب میں ان کا نام نہیں ملتا۔ انہوں نے جب سارا سامان آ گیا، مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، اس نے آ کر کیسر ایران کا وہ تاج، جس تاج کی قیمت اس وقت کے سارے خزانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ تھی، وہ پیش کیا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ لے کے آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ سعد، یہ جس نے پیش کیا ہے، جو لے کے آیا ہے، اس آدمی کا نام ہمیں چاہیے، ہم اس کو خاص انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ چاہتا تو اس کی ایک نسل نہیں، بہت ساری نسلیں بغیر کسی کام کے کھا پی کر سکتی تھی، اتنا قیمتی وہ چیز تھا، سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی وہ۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاج کو کے لانے والے سپاہی سے فرمایا اپنا نام بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، انہوں نے کہا میں نے عمر کے لیے نہیں کیا، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی فہرست میں میرا نام لکھا گیا ہے، اور اللہ جل جلالہ سے ہی میں سب کچھ لینا چاہتا ہوں، لہذا میں اپنا نام نہیں بتا سکتا، اور نہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا کوئی خاص انعام لینا چاہتا ہوں۔ ایک طرف یہ بھی وہاں ہٹ دھرمی ہے، اور یہاں توفیق الہی سے سب کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور ایک چیز بھی نہیں لے رہے، سب اللہ جل جلالہ نے
ان کو توفیق عطا فرمائی. اور یہ ساری چیزیں سب کچھ کیسے ہوا؟ شروع میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ایمان اور حق جن کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں وہ حق کو قبول کرتے ہیں، اور جن کو اللہ کی طرف سے جو اپنے اندر یہ جذبات نہیں رکھتے کہ میں نے حق کو قبول کرنا ہے، بلکہ اپنی انا، اپنی بڑائی، اپنی چدراہٹ، اپنی انانیت وہ پیش نظر رکھتے ہیں، پھر اللہ ان کو حق کی توفیق دی. آج ہم جس معاشرے میں گزر رہے ہیں یہ معاشرہ انتہائی پرفتن معاشرہ ہے. اس میں ہم تھوڑی تھوڑی چیز پر، معمولی بات پر یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے. حالانکہ اللہ جل جلالہ وہ بڑے عظیم ہے. اب یہ جس صحابی نے وہ بادشاہ کسرا ایران کا تاج لا کے دیا جس کے اندر اتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، جس کی قیمت اس زمانے میں خربوں میں تھی، خربوں میں، نام نہیں لیا، نہ بتایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے تک جتنے بھی فوجی ہوتے تھے سارے صحابہ سب فوجی، سارے صحابہ سب صوفی ہیں، سارے صحابہ سب مجاہد ہیں، سارے صحابہ جو جی چاہتا ان سے کام لیتے، سب صحابہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد کسی کا نام نہیں رجسٹر میں درج ہوتا تھا کہ اتنے فوجی ہیں، اتنے مجاہد ہیں، اتنے صوفیہ ہیں، اتنے دعوت و ارشاد کا کام کرنے والے اور اتنے درس و تدریس کا کام کرنے والے، کوئی نام نہیں ہوتا تھا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد رجسٹروں پر نام لکھوانے شروع کیے کہ جو جہاد میں جائیں ان کے نام لکھے جائیں، تاکہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک بھی ہو اور ان کو جو مال غنیمت آئے وہ سب کو یکساں طور پر جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے. اس سے پہلے کوئی نام نہیں ہو. اور یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام کی برکت سے تھی. اسلام کی نام پر، اللہ کے نام پر جو آدمی جو بھی کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کو اتنی قبولیت نصیب فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے، اب یہ صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے لا کے یہ کسرا ایران کا تاج پیش کیا تھا، کسی حدیث کی کتاب میں ان کا نام نہیں، لیکن اللہ کی فہرست میں ہے. اور میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی یہ بغیر نام کے رکھی، کیونکہ حدیثوں میں ان کا نام آتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جس کے لیے کیا وہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علام الغیوب ہے. میں نے اس کے لیے کیا ہے، میں نے دنیاوی لالچ، دنیاوی شہرت، دنیاوی طمع کے لیے کچھ نہیں. تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، وہ سارے کے سارے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مشن نہیں ہے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ اگلا جمعرات جو آ رہی ہے وہ 30 تاریخ کو آ رہی ہے، 30 تاریخ کو اگلی جمعرات آ رہی ہے، اور جمعہ 31 تاریخ کو ہوگا. میں انشاءاللہ آؤں گا. تو یہ صرف اس لیے تھوڑا سا کہ اگلی جمعرات کو عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جناب نگر کے. وہاں ختم نبوت کے سلسلے میں وہ جمعرات کو تقریباً 9 بجے کے قریب شروع ہو جائے گی اور رات گئے تک 12 بج جائیں، 1 بج جائے. تو اس وقت تک علماء ربانیین اور بلا امتیاز مسالک کے، یہ نہیں یہ دیوبندی ہے، یہ نہیں یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ امتیاز ہوتا نہیں ہے. وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں یہ اللہ کا خاص انعام ہے. اگر متحد ہیں سارے کے سارے ختم نبوت میں متحد ہیں، سارے متحد ہیں الحمدللہ، سارے کے سارے متحد ہیں. اور وہاں نام نہیں لیا جاتا فلاں ہے، وقت ملتا ہے، جتنے بھی جاتے ہیں سب کو وقت دیا جاتا ہے. کسی بھی جگہ سے آیا ہو اور بولنے والا ہو 5 منٹ، کسی کو 10 منٹ،
جیسی اس کا کیلیبر ہے اس حساب سے اس کو الحمدللہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ وہ 5 منٹ میں وہ موتی، ہیرے، لوالی، یاقوت امت کے سامنے رکھ کے جاتے ہیں کہ ہم بیسیوں کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں وہ موتی نہیں ملتے جو 5 منٹ میں مل جاتے ہیں۔ ہیرے ملتے ہیں، لوالی ملتے ہیں، یاقوت ملتے ہیں۔ تو کوشش کر کے اس میں ضرور تشریف لے جانا، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور میرا اور آپ کا ذاتی نہیں ہے، یہ نبی معظم خاتم الانبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند سے جب حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی گئی کہ حضرت بہاولپور کے اندر ایک مقدمہ ہے اور مرزائیوں نے مقدمہ شروع کیا ہوا ہے، تو حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بواسیر کی بیماری تھی اور اتنی سخت بیماری تھی کہ چارپائی کاٹ کے نیچے اس کے بالٹی رکھی ہوتی تھی، آدھ پون گھنٹے میں بالٹی خون سے بھر جایا کرتی تھی، اتنی زبردست بواسیر تھی۔ لیکن جب یہ حضرت نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ تمہیں جا کے یہ دلائل دینے ہوں گے، یہ دلائل دینے ہوں گے، پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان سے بات نہیں بنی۔ خود انڈیا سے بہاولپور تشریف لائے اور اللہ کے ولی کی کرامت یہ تھی، انڈیا سے بہاولپور آئے اور جج جو صرف انگریزی جانتا ہے یا زبان جو اس کی اپنی مادری زبان وہ جانتا ہے، عربی سے نابلد ہے، حضرت جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کی خدمت میں آیا، پوچھا حضرت نے آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں جج ہوں۔ تو کیا لینے آیا ہے؟ میں تو پارٹی ہوں، تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے کی کرامت تھی کہ اس سے اگلے دن جب حضرت حوالے دیتے تھے، حدیث کی کتاب پڑھتے تھے، حدیث مصطفیٰ پڑھتے تھے، قرآنی آیت پڑھتے تھے، تو وہ جج حضرت کی جو کہی ہوئی حدیث ہوتی تھی اس کے بعد اختتامی کلمات حضرت سے درخواست کرتا حضرت چپ ہو جائے، خود وہ پڑھتا تھا۔ یہ حضرت کی کرامت تھی۔ حدیث پاک پڑھ رہا ہے جج اور ساری چیزیں، فقہ کی کتاب وہ پڑھ رہا ہے، رحمت الثبوت ایک کتاب وہ حضرت نے اس کا حوالہ دیا، اس نے ساری پھر پڑھ دی۔ حضرت نے یہ اللہ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ختم نبوت کا کام ختم نبوت کے معاملے میں معمولی سا وقت بھی دیتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ جل جلالہ کے نبی اس آدمی کے لیے محشر کے دن سفارش ضرور فرمائیں گے کہ یہ میری ختم نبوت کے لیے اس نے وقت دیا۔ ہم صرف وقت مانگ رہے ہیں کہ جمعرات کو جتنے بجے بھی ہو سکے وہاں تشریف لے جانا، اور جمعے کے دن وہ جو عصر کی نماز سے پہلے دعا ہو جاتی ہے، لیکن میں جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے انشاءاللہ، جمعہ مجھے یہاں پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ختم نبوت کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے پوری دنیا میں، اور پوری کفر کی دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ زنی ایسے کی جائے، شب خوں ایسا مارا جائے کہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن کوئی بھی تحریک، 1974 کی تحریک میں کتنے لوگ شہید ہوئے، 1953 کی تحریک میں کتنے لوگ شہید ہوئے، تو اس لیے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ تو اس سلسلے میں درخواست یہ ہے کہ اگلے جمعرات کو وقت نکال کر اپنے ساتھیوں سمیت وہاں جا کر ہیرے، لوالی، یاقوت بھی اکٹھے کریں اور پھر ان کو دنیا میں پھیلائیں کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں مرزائی جتنے بھی ہیں وہ شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی طبی موت ہو گئی ہے، یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم سے ایسے
مختصر ترین الفاظ قرآن حکیم میں 2 جگہ، وَيُكَلِّمُ النَّاسِ وَيُعَلِّمُ النَّاسِ، لفظ ایک ہی ہے لیکن اس میں ایک سیغہ مخاطب کا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آپ، اور ایک سیغہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے اپنے بچپن میں اور اپنے ادھیڑ عمر میں کلام کرتے ہیں، کریں گے۔ میری ادھیڑ عمر ہے، بہت ساروں کی جو 40 سے اوپر ہے وہ ادھیڑ عمر کے ہیں، ساری 40 سال جتنے بھی ہیں وہ ادھیڑ عمر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ ساری گفتگو کر رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے 40 سال کے بعد وہ کب؟ اس وقت زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور بلا امتیاز مسالک متفقہ متحدہ عقیدہ ہے سب کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ جب اللہ چاہیں گے قرب قیامت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پھر اس دنیا میں بھیجیں گے، اور وہ آئیں گے اور آ کر حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت مہدی فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ عرض کریں گے، درخواست کریں گے، میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا، میں اللہ کے نبی کی امتی کے حیثیت سے آیا ہوں، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام سب نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، ان کی صفات، ان کی ختم نبوت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی سنی، تو ہر نبی نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں امتی بنا دے۔ تو اللہ نے کسی کی درخواست قبول نہیں فرمائی سوائے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست اللہ نے قبول فرمائی ہے، اور وہ تشریف لائیں گے دنیا میں جب اللہ چاہیں گے، اور زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں، اور وہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تجدید ایمان، تجدید اسلام کی ساری آبیاری فرمائیں گے، اور پورے اسلام کا احیاء فرمائیں گے، اور 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ کتنا؟ 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر شادی بھی ہوگی ان کے اولاد بھی ہوگی، کیونکہ جب اس دنیا سے اللہ نے ان کو اٹھایا ہے اس وقت ان کی عمر مبارک 33 برس کی تھی۔ اور اللہ کی شان، جب مجھے آپ کو اللہ جل جلالہ ایمان پر لے جائے، جنت میں جائیں گے تو ہماری عمر بھی 30-33 برس کی ہوگی۔ اور اگلی بات بھی کہہ دوں، دلوں پہ ہاتھ رکھو، 30-33 برس کی ہر جنتی کی عمر ہوگی۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت جرد مجرد، جنتی کون مون ہوں گے، یہ داڑھی مبارک وہاں نہیں ہوگی، یہی کی سنت ہے ادا کر لو، جنت میں نہیں ہوگی، وہاں شوق پورا کر لینا۔ ہم یہاں کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم لڑکے ہی بنے رہیں۔ دیکھو ایک قبضہ، یہ ایک قبضہ ہے، اس قبضہ کے بعد یہ بال کاٹے جا سکتے ہیں، اور چاروں طرف سے یہ قبضہ کے بعد کاٹے جا سکتے، چاروں طرف تینوں طرف سے اس سے زائد ہونی چاہیے، اس سے کم داڑھی جو کٹواتے ہیں منڈاتے ہیں حرام ہے، حرام، جنت میں نہیں ہوگی، وہاں شوق پورا کر لینا۔ تو یہاں اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے تعلق ہے، ختم نبوت کا ہمیں جو تحفہ ملا ہے، جسد اطہر سے مشابہت کا تحفہ ملا ہے، وہ جسم پر مبارک ریش کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت کو اس دنیا میں دل و جان سے زیادہ محبت بھی نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کیا خیال ہے؟ نام نہیں لیتا کسی کا، سعید دیکھ رہا، بھائی سعید مجھے دیکھ رہا، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی۔ تو یہ ہمیں اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے۔ ہمارے اکابر
درود شریف پڑھا کرتے تھے روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ، ذکر مبارک کیا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,000 لاکھ مرتبہ، اور ہر ذکر استغفار 1 لاکھ مرتبہ، ہر چیز لاکھ مرتبہ۔ اور جب یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، میرے دادا مرشد کا یہ عالم تھا، تو حضرت جتنے بھی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کوئی آدمی کرتا ہے تو سب سے پہلے قلب جو ہے اس کے اندر نور ذکر آتا ہے اور یہ جاگتا ہے، اور یہ ذکر مبارک میں اللہ کی توفیق سے اللہ کے ذکر کا نور جذب کرتا ہے، اور پھر پورے جسم میں بعض اولیاء فرماتے ہیں 7 لطائف ہیں، قلبی ہے، روحی ہے، اخفا ہے، اخفا ہے، سر ہے، یہ مختلف قسم کے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے جسم میں جتنے بال ہیں، جتنے اعضاء ہیں، سارے کے سارے لطائف ہیں۔ جب ایک قلب جاگتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کا نور اخذ کرتا ہے، تو سارے جسم کے سارے لطائف جاگتے ہیں، اور سب لطائف جب جاگتے ہیں تو جب وہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو سارے کہتے ہیں، تو کتنا ہزاروں لاکھوں ہو گیا۔ اور داڑھی بھی کہتی ہے، کیا کہہ رہا ہوں، داڑھی بھی ذکر کرتی ہے، تو جن کے وہ کیا کرتے ہوں گے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہوں گے، یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ سارے چھاتی پہ بال ہیں، سب چہرے پہ ہے، سر پہ ہے، سارے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کثرت سے اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے انوارات کو، اللہ کی نور کو، قلب کے اندر نور ذکر کو لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے جتنا ہو سکے اللہ اللہ کریں، اور اپنے جسم کے اندر کے لطائف کو اللہ کے نور سے منور کر کے پھر 1 لاکھ نہیں، لاکھوں مرتبہ الحمدللہ اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی سچی محبت اور ہر سنت کا احیاء اور ہر سنت پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر